الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ کی خدمت میں مسلم شریف کی ایک مشہور صحیح ترین حدیث خطبے کے اندر پڑھ کے حضرت ابو رقیہ تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلایا، جسے دیکھ کر سرور کونین فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے. خیر خواہی، خیر کے معنی بھلائی، اچھائی، نیکی. خواہی خاصتن سے خواہی ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چاہنا. خیر خواہی کا معنی ہے بھلائی چاہنا، اچھائی چاہنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی اہم بات کو ارشاد فرماتے تو دوبارہ اور سہبارہ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ سننے والے کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے. ایک مرتبہ اگر بول دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، وزن نہ ہو، ایسا خیال ہو سکتا ہے. اس لیے حضور اگر کسی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس بات کو 1 سے زائد 3 مرتبہ دہرا. ہمارے معاشرے میں بھی، ماحول میں، عرف میں ایسا ہوتا ہے
کہ کبھی کسی اہم بات کو اگر کہنا ہے تو 1 سے 2-3 مرتبہ کہتے ہیں، تو اس سے سامنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اہم بات ہے۔ تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو حضرات صحابہ جو مجلس میں موجود تھے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی، بھلائی کس کی چاہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں 5 چیزوں کو ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ للہ، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آدمی اللہ کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات میں اکیلا مانے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اپنی تمام جملہ صفات میں بھی وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، یہ یقین دل میں رکھنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ نے جتنے کام کرنے کے دیے ان کو بجا لانا، اور جتنے کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی کسی ایک دکان میں نوکری کرتا ہے، کوئی بھی دکان۔ اب دکان کا جو مالک ہے وہ اپنے پاس کام کرنے والے شخص سے، آدمی سے کہتا ہے کہ بھئی اس دکان میں تم ایسا ایسا کرو اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب وہ جو کارندہ ہے، کام کرنے والا جو ہے، وہ اپنے مالک اور دکاندار کی کہی ہوئی باتوں کو بجا لاتا ہے، اور جن چیزوں سے روکنے کا اس نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکتا ہے۔ تو اب کہا جائے گا کہ یہ نوکر، یہ ملازم، یہ کام کرنے والا اپنے اونر کا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ اس نے وہی کام کیے جو کرنے کے ہیں اور ان کاموں سے رکا جس سے منع کیا گیا۔ تو بالکل اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے اوامر، احکامات نازل فرمائے ان پر عمل کیا جائے، اور نواہی جتنی چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکا جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پر ولی کتابی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اس کو صحیح معنی میں پڑھنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا پہلا قدم اس کتاب کو صحیح معنی میں تلاوت کرنا، پڑھنا۔ بتائیے میں اور آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کس درجہ خیر خواہی کرتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے گرہبان پر منہ ڈال کر دیکھیں میں خدا کی کتاب کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہوں، میں روزانہ کتنا پڑھتا ہوں اور کس طریقے سے پڑھتا ہوں، صحیح معنی میں پڑھتا ہوں، بات تجوید پڑھتا ہوں یا اناپ شناپ گھاس چھلنے کی طرح پڑھتا ہوں۔ پڑھنے میں فرق ہے۔
انگلش میں، انگریزی میں ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ون کہتے ہیں نا. کوئی ون بولے، ٹو کو ٹو بولے، تھری کو کچھ اور بولے اور کہے کہ یہ ایڈجسٹ کر لے. تو جب انگریزی زبان اسی طرح کسی بھی زبان میں اس کی ادائیگی کے مطابق اگر ادا نہ ہو تو پھر وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، غلط تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے پڑھا جائے تو وہ صحیح اور درست کہلائے گا، ورنہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو قرآن پاک عربی زبان میں اس کو صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. میرے دوست بزرگوں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق دھاگے کی طرح ہے. دھاگا توڑنے کے لیے بلڈوزر اور کرین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لا کے اس کو دو طرف سے کھینچا جائے. جیسے معمولی سے جھٹکے سے دھاگا ٹوٹ سکتا ہے، ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ایسا ہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. بتائیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کس درجہ کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی، اسے تلاوت کرنا اور اس کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنا. تیسرے نمبر پر اس کی تعلیمات، اس کے پیغامات، اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا. یہ قرآن کی آیت، اس کا پیغام ہم اپنی زندگی میں کسی کے 50 سال ہیں، کسی کے 40 ہیں، کسی کے 25 ہیں، ہم غور کریں اپنی زندگی میں ہم نے ایک آیت کا ترجمہ، مطلب، اس کا خلاصہ کسی دوسرے کو ہم نے پہنچایا؟ ہم نے کتاب کے ساتھ کیا خیر خواہی کی؟ جو لوگ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں وہ تو کرتے، قیامت تک تو کریں گے. لیکن میرے دوست بزرگوں، کتنا اچھا ہوتا کہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. اس لیے آج خاص طور پر اس فتنے کے دور میں قرآن پاک کی تعلیم کو خود اپنی حد تک محدود نہ رکھے بغیر پوری دنیا کی انسانیت تک پہنچانے کی شدید ضرورت ہے. آج تو دوسری قوم کی برادری اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اس کا ایک سبب، بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ان تک صحیح معنی میں قرآن پاک کی تعلیم کو نہیں پہنچایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد، عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ حضور قرآن پاک کی آیتوں کو مکے کے لوگوں کے درمیان پڑھ کر سناتے تھے. لوگ سن کر دین اسلام میں داخل ہوتے. آج قرآن پاک کے ساتھ اگر ہم خیر خواہی کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ خود ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی انتھک کوشش کریں. آج یہی اسلام کے نہ ماننے والے دوسری قوم کی برادری کے لوگ قرآن پاک کی تعلیم صحیح معنی میں ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط تشریحات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام زور سے تلوار کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اس لیے اسلام شدت پسند مذہب ہے وغیرہ وغیرہ ہم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی. پھر تیسرے نمبر پر فرمایا ولی رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کو برحق نبی مانے تسلیم کریں. پیغمبر علیہ السلام سچے نبی ہیں، اسے دل سے دماغ سے ماننے کی ضرورت ہے. جاننے اور ماننے میں فرق ہے. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ابو لہب، ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے کفار مکہ تھے سب حضور کو جانتے تھے، مانتے نہیں تھے.
جانتے تھے، لیکن صرف جاننا یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ جاننا اگر خیر خواہی ہوتا تو سب سے زیادہ جاننے والا چچا ابو لہب، ابو جہل، فلاں ہوتے، لیکن جاننا بنیاد نہیں ہے، ماننا ہے۔ اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جن چیزوں کو بتلایا اور کرنے کے لیے کہا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذوا ما آتاکم الرسول فانتہوا ما نہاکم، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ یہ پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ ہم سب کی اس عظیم غلطی کو معاف فرمائے۔ پیغمبر سے تعلق ہمارا کس قدر کمزور اور دور کا تعلق ہے۔ آج ہمیں حضور کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، نہ جسمانی اعتبار سے نہ اعمال کے اعتبار سے۔ جی آج ہمیں سب نئی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ پیغمبر کی تعلیمات جب سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوس کی باتیں ہیں، یہ تو اولڈ ٹائپ کی باتیں ہیں، اب تو اسلام کو ماڈرنزم بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ ارے حضور وہ زمانے میں تھے، نعوذ باللہ، اس زمانے میں ہوتے تو اس کے حساب سے ایڈوانس کے طور پر ہم کو بتاتے۔ اس طریقے سے مختلف باتوں کو سامنے رکھ کر ہم آج پیغمبر کی تعلیمات سے دور اور مغربی تہذیب اور کلچر اور ان کے تمدن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ تجارت سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ہر زندگی کے شعبے میں ہم دیکھیں ہمیں پیغمبر سے کتنی محبت ہے اور ان کی تعلیمات سے کس قدر تعلق ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کو سچا نبی تسلیم کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں، دل سے ان کی محبت کا اعتراف کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو زوردار جلسہ کر لیا، دھوم دھام، جشن میلاد النبی فلاں فلاں، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ایک دھوکہ ہے کہ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ ولی ائمۃ المسلمین، چوتھے نمبر پر فرمایا مسلمانوں کے جو حکام ہیں، حکمران ہیں، حاکم ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ بغاوت نہ کیا جائے، ان کے خلاف کوئی عمل نہ کیا جائے۔ جہاں اسلامی حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے، وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے تو عام رعایا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ بادشاہ کے ساتھ، حاکم کے ساتھ، حکمران کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ جایا جائے۔ اور جہاں اسلامی مملکت نہیں ہے، اسلامی نظام قانون نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں جو اسلام کی فکر لے کر تنظیم اسلامی اہل سنت والجماعت کے نام پر، بنیاد پر قائم ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، ان کے خلاف نہ جایا جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔